الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ایک ہدایت وقفہ آپ سن چکے ہیں. مزید اس کی تفصیل کے ذمہ میں آئے. اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ اشعار کسی سلیم الفطرت انسان کے جو ملے ہیں وہ آپ رات کو سنانا چاہتا ہوں. چمکتے ہی نجوموں کے کہکشاں تیرے سہارے پر چمکتے ہی نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر کھڑا ہے بے سہارے آسمان تیرے سہارے پر. چمکتے ہی نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر کھڑا ہے بے سہارے آسمان تیرے سہارے پر. چمن کو سینچتا ہے باغباں تیرے سہارے پر بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر. کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر. بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب کہ چلتی ہے ہر ایک موجے سبا موجے رواں تیرے سہارے پر. کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا کہ بے شرکت ہیں قائم دو جہاں تیرے سہارے پر. نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروانے راہ منزل کی کہ منزل سے ملے گا کارواں تیرے سہارے پر. مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی کہ نازاں ہوں خدا بندے جہاں تیرے سہارے پر. تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری
فرمائے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اتنی آشکارا اور اتنی عیاں اور واضح ہے، اس کے لیے کسی مزید بیان کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس کو جو عظمت ملی ہے وہ کیوں ملی ہے، اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے خطبات کے اندر اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ خالق کائنات نے ایک اعلان کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کسی زبردستی اور ٹھونس سے کام نہیں لیا گیا کہ مجھے الہ مان لو، میرے سوا کسی اور کو نہیں مانو، نہیں مانو گے تو میں سرفرستی سے مٹا دوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ رب العالمین نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل بیان فرمائے کہ وہ دلائل اتنے واضح ہیں کہ بڑے سے بڑا منکر اور مشرک اور کافر بھی عقلی طور پر ان دلائل کا منکر نہیں ہو سکتا، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دلیل آپ سن چکے ہیں، الحی، وہی زندہ ہے، دائمی اور ابدی زندگی کا مالک وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ کتنا بڑا مقبول اور عظمت کا مالک کیا نہ ہو، ابدی زندگی اس کو بھی حاصل نہیں۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم سے ہی یہ ذہن نشین فرما رہے ہیں کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے باہر نہ جاؤں، اور قرآن کریم کے موقف کی دلیل کسی صحیح سند سے، صحیح دلیل سے، احادیث مبارکہ سے مل جائے تو میں اس کو ضرور بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ادلہ شرعیہ جس سے دین ثابت ہوتا ہے وہ 4 ہیں۔ کتاب اللہ ہے سر فہرست، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی دلیل شرعی ہے، یعنی اگر کوئی بات کتاب اللہ میں موجود نہیں تو سنت رسول اللہ کو دیکھیں گے، اس سے ثابت ہے تو کوئی بھی ایسی قطعی دلیل ہے جیسے قرآن کریم سے ثابت ہوتا۔ تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے، اور امت سے مراد صحابہ کرام ہیں، جس چیز پر ان کا اجماع ہو گیا۔ اگرچہ آج کے زمانے کے لوگ بھی امت میں ہی داخل ہیں، لیکن اس زمانے کا اجماع کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں میں وہ خیر موجود نہیں ہے۔ اس دور کی امت کا اجماع تو مسجدوں کی بجائے سینما میں نظر آتا ہے، سیاسی جلسوں میں نظر آتا ہے، موسیقی کے مجالس میں نظر آتا ہے، قرآن کریم کے درس اور وعظ اور تبلیغ میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس دور کی امت کا اجماع کوئی دلیل نہیں۔ اس امت کا اجماع جو اولین دور کی تھی، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی اور اسی کے روشنی میں ہدایت اور ایمان کا سبق پڑھے اور اس پر زندگی بھر قائم رہے، قرآن صحابہ اکرام ہیں، ان کا اجماع دلیل ہے۔ یہ دلیل شرعی ہے، جس کام پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا وہ دلیل شرعی ہے، وہ اسی طریقے سے دین ہے جس طرح قرآن سے ثابت شدہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ۔ اور چوتھی دلیل شرعی ہے قیاس مجتہد کا، لیکن وہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مستنبط ہو، اس سے محفوظ ہو۔ یہ وہ 4 باتیں ہیں کہ پوری امت کے علماء اس پر متفق ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر جو اصول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر یہ بات بنیادی طور پر پڑھائی جاتی ہے۔
ساتھ وہ دلائل جو زمین و آسمان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر کوئی بڑے سے بڑا منکر اور معاند بھی انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ میں ہی حی ہوں، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا، میرے سوا کوئی کون انکار کر سکتا. آئے دن مسلمانوں کے سامنے جو ان کے عزیز مرتے ہیں ان کو صبر دفاع کرتے ہیں، کافروں کے سامنے جو ان کے عزیز مرتے ہیں کوئی اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے، کوئی اس کو زمین میں دفن کر دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن مرتے سب ہیں. اللہ کے اس دعوے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں وہ ذات ہوں، میں ایسا زندہ ہوں لا یموت، جس پر موت نہیں. وہ حی بھی ہے، ایسا حی لا یموت ہے جس پر موت نہیں، بلکہ ایک قدم آگے وہ محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے. وہ زندگی دینے والا بھی ہے اور موت دینے والا بھی ہے. صرف اتنا نہیں کہ وہ خود حی ہے، خود زندہ ہے، بلکہ دوسروں کو زندگی دینے والا بھی وہی ہے. صرف ایسا نہیں کہ وہ لا یموت، اس پر موت نہیں، بلکہ دوسروں کو موت دینے والا بھی وہی ہے. ذاتی صفات کے اعتبار سے حی لا یموت ہے اور قدرت کے صفات کے اعتبار سے محیی اور ممیت ہے. ایک کلمہ جس کو آپ اپنی زبان میں چوتھا کلمہ کہتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ. یہ تقسیم حدیث میں تو ہے نہیں، لیکن لوگوں نے اس کی تقسیم کر رکھی ہے. خیر، یہ کلمات جتنے بھی ہیں کہ عقائد کا اظہار، بس اس کو پہلا نمبر دے دیں، دوسرا دے دیں، تیسرا دے دیں، لوگوں کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں. جس کو آپ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت میں نے حدیث مبارکہ سے بیان کی. ترمذی شریف حدیث کی معتبر کتاب ہے سیاستہ کی، اس کے اندر دو روایتیں ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات پڑھ لے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو کیا ملتا ہے؟ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. الفا حسن، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بڑھا ہوتے ہیں. حیرت ضرور ہوتی ہے اس بات پر کہ مختصر سے کلمات پر کتنا بڑا اجر کیا ہوں. اس بات کو مت بھولیے کہ میں ہر موقع پر آپ حضرات کے ذہن کو اس طرح متوجہ کرتا ہوں کہ سارے قرآن کریم کی آیات میں سب سے زیادہ افضل آیت، پھر درجہ بدرجہ زیادہ فضیلت والی آیتیں وہی ہیں جن میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ کے ساتھ کتنے دعائیں ہیں، سب سے زیادہ فضیلت وہی دعاؤں پہ جس میں صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اب یہ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں ان کلمات پر. ان کلمات میں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہی الہ ہے، وہ کوئی اور الہ نہیں، وہ ایک ہی الہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی حصہ دار و شریک نہیں. تو جب اسی طرح سمجھے جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے، دوسرے کو سمجھانے میں آسانی رہتی. وحدہ وہ ایک الہ ہے اپنے الہ ہونے میں، لا شریک لہ، اس کا کوئی اور شریک نہیں، حصہ دار نہیں ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے، دائمی اور ابدی حکومت، جس کو زوال نہیں، جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، جس کا تختہ کوئی اور نہیں سکتا. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور وہی ہے کہ ساری خوبیاں اور کمالات، عظمتیں، برتریاں، بڑائیاں اسی کو لائے. جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے
تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ مثلا کوئی انسان خوبصورت ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گی، یہ جمال اس کو دیا کس نے ہے؟ کسی قوت اور طاقت کی ہم تعریف کریں گے تو پھر یہ بھی اللہ کی طرف لوٹ جائے گی، یہ طاقت اس کو دی کس نے ہے؟ جس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی تعریف کرنا تو حقیقت اللہ ہی کی تعریف۔ کسی فارسی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، ہم درآباد کو نسبت درست، ہم یعنی تعریف ہوں کہ یا اللہ تیری ذات کے لیے صحیح نسبت ہے، ہر کے بل پر ایک کسرہ بل پر ایک درست۔ جو بھی کسی دوسرے دروازے پر جائے گا یا دوسرے کی تعریف کرے گا تو کہ وہ پہلے ہی دروازے پر جاتا ہے۔ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس ترجمے کو پڑھیں، الحمدللہ، حمد صرف اللہ ہی کے لیے۔ حمد کس کو کہتے ہیں، کس تعریف کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی باریکی سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے سمجھانے کی توفیق اور آپ کو سمجھنے کی، اور آپ کے دل و دماغ اس طرح بے بس ہو جائے کہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے حمد، دوسری ہے مدح، دونوں عربی کے لفظ۔ حمد میں کتنے حرف ہیں؟ 3، ہا، میم اور دال۔ اور مدح میں کتنے حرف ہیں؟ میم، دال اور ہا، وہی 3 ہیں۔ حمد اور مدح دونوں کا معنی ہے تعریف۔ حمد صرف اللہ کی ہے، حمد صرف اللہ کے لیے۔ کبھی یہ نہیں کہنا الحمدللہ رسول، رسول کی حمد ہو، یہ نہیں ہوگا۔ مدح ہوگی، مدح اور منقبت ہوگی، رسول کی بھی مدح اور منقبت ہوگی، رسول کے پیروکاروں صحابہ کی بھی مدح اور منقبت، معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن لفظ حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ باریک سمجھانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ حمد اس ذات کی ہوتی ہے کہ جس کی خوبیاں، جس کے کمالات ذاتی ہوں۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہمارے اس لیے کہ اس کی ساری خوبیاں کمالات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا نہیں۔ اور مدح اس کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو خوبی بھی ہے، جو حسن ہے، جو کمالات ہیں، وہ اس کے ذاتی نہیں، کسی اور کے دیے ہوئے ہیں۔ نبی کی مدح ہوگی اس لیے کہ نبی کی نبوت اور رسالت ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ صحابہ کرام کی مدح ہوگی کہ ان کے اندر جو خوبی ہے، ایمان کی صفات ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس لیے الحمدللہ، ہم صرف اللہ کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ایک ایسا نقطہ میں نے بیان کیا ہے، اگر یہ کسی وکیل نے بیان کیا ہوتا نا، اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے دیا۔ اللہم حوالنا ولا علینا، اللہم حوالنا ولا علینا، اللہم صلی بتا دیا۔ تھوڑے سوڑے آگے بڑھائیں۔ امید ہے انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گی۔ ایسے وقت میں جب کہ بارش کی ضرورت نہ ہو، کہ پریشانی کا باعث ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھا کر اللہم حوالنا ولا علینا، یا اللہ دائیں بائیں دور دور برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اس وقت ہمارے لیے مصیبت مت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہم حوالنا، ارد گرد برسا، یا اللہ ہم پر نہ برسا۔ اور جب بارش کی ضرورت ہو تو پھر یہ دعا اللہم سیبا نافعا، ایسی بارش برسا یا اللہ جو فائدہ دینے والی ہو، نقصان نہ دینے والی۔ اللہم علی الاکام والآجام والجبال والمنابت الاشجار، یا اللہ پہاڑوں پر برسا، وادیوں پر برسا، درختوں پر برسا۔ اس وقت ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن دی، یا اللہ
اس وقت بارش رحمت بجائے زحمت بن رہی ہے، اس کو دور دور بسا۔ مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ ہم کس کے لیے؟ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، کسی کی نہیں۔ یہ سارے کے سارے عارضی بادشاہ عارضی حکمران ہیں، دھوپ چھاؤں ہیں، کوئی حقیقت بھی نہیں۔ اصل بادشاہت کس کی ہے؟ جس کے لیے زوال نہیں، جس کی بادشاہت دائمی اور ابدی ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کی چوٹی جس کے قبضے میں ہے، ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، جب چاہے واپس چھین لے، ایک پل کا پکڑنے سے پہلے۔ وہ اقتدار سے معلوم کر دیتا ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اس کلمے کے معنی پر غور فرمائیے، جس کو کتنا بڑا درجہ ملا ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ معنی پر غور کیجیے، کوشش کر کے گھروں میں سمجھا دیا کریں تاکہ اس کی فضیلت سن کر سارے بچے خواتین یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد کیا لفظ ہیں؟ یحیی و یمیت، وہ زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا۔ وہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے۔ جس کے پاس جو زندگی ہے اس کی ذاتی جاگیر نہیں، وہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ جب تک چاہے گا زندہ رہے گا اور جب چاہے گا اللہ واپس لے لے گا۔ وہی امید، وہی موت دینے والا۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وہ حی لا یموت، وہ خود زندہ ہے ایسا کہ جس پر موت نہیں۔ احادیث مبارکہ کے یہ کلمات قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایک مقام ہے، توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اسی زندہ پر کرو جس پر کبھی موت نہیں۔ اور اللہ کے سوا جس کے پاس جو زندگی ہے وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن دائمی اور ابدی زندگی جب چاہے گا واپس لے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ مقبول اللہ کا کوئی نہیں رہا، لیکن سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جس پر موت آئے گی اور کوئی نبی اس دنیا میں موجود نہیں رہے۔ اگر کسی کو دائمی اور ابدی زندہ رہنا ہوتا تو پھر کم از کم نبی زندہ رہے، ان پر موت نہ آتی۔ تو پہلی دلیل تھی الحی، دوسری دلیل کیا ہے؟ القیوم۔ قیوم کا معنی کیا ہے؟ ساری دنیا کو تھامنے والا ہے۔ قیوم ساری دنیا کو تھامنے والا ہے، یہ سارا جہان اللہ ہی نے تھاما ہوا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو بھی تھاما۔ قرآن کریم کے اندر ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ایک انسان جو مرسمت کو راستے جب چل رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے یا سائیکل چلا رہا ہے یا موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو اپنے ذاتی کمال کی بنا پر اپنے آپ کو تھام رکھا ہے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں لہ معقبات من بین یدیہ، اللہ کے پہریدار چوکیدار اس انسان کے آگے آگے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس کے باڈیگارڈ ہیں، ومن خلفہ اس کے پیچھے بھی ہیں، یحفظونہ جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ کا جب حکم آتا ہے کہ اب اس کی حفاظت چھوڑو، اسی وقت حادثہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں نشیر فرما لیجیے، ہم جس حالت کے اندر بھی وہ اللہ کی چوکیداری میں اور اس کی پہریداری حفاظت کے ادارے کے اندر